حافظ حمزہ صاحب ملتان سے ہیں، پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے کے لیے بیعت کیوں مانگی تھی، جبکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت اسی لیے کھینچ رہا ہوں تاکہ یہ وراثت کا معاملہ نہ بن جائے؟ حضرت حافظ صاحب، آپ نے یہ جھوٹ سنا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یا آپ نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا میں نے حضرت حسن سے خلافت کھینچی ہے اسی لیے کہ وہ نعوذ باللہ وراثت کے معاملات بنا رہے تھے؟ کہاں موقع ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ؟ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں اس بات کا کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی بات اگر آپ دکھا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں؟ دلیل کی دنیا میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رہا یہ مسئلہ کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے دور حکومت میں جو بیعت مانگی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک امیر المؤمنین وقت خلیفہ عادل جب کسی کے لیے اس کو ولی عہد اپنا نائب جب تجویز کرتا ہے تو وہ ولی العہد امارت کے خلافت کے عہدے تک آنے کے لیے کتنے پروسیس سے گزرتا ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ حضرت معاویہ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے امام ہیں، ان نے خود جا کر خلافت وہاں پیش کی اور صلح کی درخواست قبول ہو گئی۔ آپ حضرت معاویہ کو جانتے ہیں؟ وہ تو کاتب الوحی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی ہیں دوسرے رشتے میں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رشتے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے ماموں جان ہیں۔ انہیں معلومات تھیں، وہ دین جانتے تھے اور کروڑ ارب کھرب گنا آپ لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، اور رسالت مآب کے اس دور میں تھے جس کو اللہ کے رسول نے خیر القرون قرنی فرمایا، بہترین دور، صاحب الایمان، صحابی ابن صحابیہ، بھائی صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو آپ اس طرح کی بات کہنے جانتے نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری بات، انہوں نے بیٹی کے لیے کیوں مانگی؟ وہ اسلامی تعلیمات جانتے تھے۔ جب امیر المؤمنین وقت اس طرح کی بات کرتا ہے تو ارباب اہل و عقد جو ہیں، یعنی ارکان پارلیمنٹ یا شورا کے بڑے بڑے اجلہ اس وقت جو بزرگ یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام موجود تھے، وہ ویریفائی کرتے، ان کے ویریفیکیشن کے بعد حضرت معاویہ کے بیٹے خلافت تک پہنچ سکتے تھے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تو یہ پروسیس ہونے ہی نہیں دیا، اسی لیے تو امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور شہزادہ اصحاب رسول، شہزادہ خاندان صدیقی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے نہیں نکلے ان کے مقابلے میں۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ارباب حل و عقد اس معاملے میں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ کی بات تو ایک تجویز سی ہے، کوئی تجویز آ جائے، اس تجویز پر دوسرے پر اعتراضات آ جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ بیٹے کے معاملے میں اس طرح کیوں تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے کس طرح کچھ معاملات میں لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی سازشیں کی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بلوائی آئے، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں جس طرح کے معاملات سامنے آئے، اور اس میں غیروں کی سازشیں بھی کام کر گئیں، اور بعد میں امام علی مقام امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بخوبی سمجھا اور حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، جس کو صحیح بخاری جلد دوم میں موجود ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمان گروہوں میں میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنگ ہو جانے کے بعد بھی حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ مسلمان ہے، اس گروہ پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ یہ جو معاملات چلے ہیں، اب اگر اس طرح میں بھی کوئی نامزد نہ کروں تو میری ٹاکرا تو بحیرہ روم کے پاس بیٹھے ہوئے رومیوں سے ہے، اور ان علاقوں سے میں ٹکر اسلام کی جنگ کی لے چکا ہوں جو انطاکیہ جیسے علاقے ہیں، جو قیصاریہ جیسے شہر ہیں، جو افریقہ جیسے جنگلات ہیں، جو سلاجفہ روم جیسے ایریاز ہیں،
वहां में बैठे हुए ईसाई पोप, पादरी, गुरु घंटाल और वहां के बादशाह और वहां के रोआसा और लीडर और कमांडर्स कहीं दूसरे बंदे से इतने मरऊब ना हो किसी और सहाबी के आने से जितने मरऊब इस वक्त मुआविया बिन अबी सुफियान और इसके खानदान से है। तो इनको जुर्रत नहीं होगी कि इस्लाम पर हमला कर सके। इस बुनियाद पर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह तजवीज़ पेश की थी। तो उनकी तजवीज़ तो बिल्कुल 100% इखलास पर मबनी थी। मैं कोई यजीद की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन आपके उस मौक़िफ़ की गुमराही को खोल रहा हूं कि आप अवाम को गुमराह न करें। और हजरत मुआविया ने तो यह भी दुआ की थी कि मेरे मौला, अगर इस शख्स को मैंने सिर्फ बेटा होने की वजह से खिलाफत का हकदार बना दिया तो इसे खिलाफत से पहुंचने से पहले अल्लाह मौत दे दे। तो उसे मौत तो उस वक्त तो नहीं मिली, वहां पर पहुंचने के बाद मिली है ना। तो इसका माना हजरत मुआविया की नीयत मुखलिस थी। इसका यह माना नहीं है कि यजीद की मैं हिमायत कर रहा हूं। मैं हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे आपकी तरफ से लगाया गया घिनौना इल्जाम साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए दो बातों के फर्क को समझिए। सहाबी रसूल के मामलात में पूरी बात समझिए, पूरा मामला देखिए। जिस तरह पूरे दीन पर अमल करने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर अमल करने में कामयाबी नहीं है, बेऐन ही इसी तरह पूरे मामले की तहकीक करके हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकम्मल खराज अकीदत पेश करने में कामयाबी है। आधे आधे मामलात में आपको कामयाबी का दरवाज़ा कभी नहीं मिलेगा। अगर आप हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बात ये करते हैं तो हजरत हुसैन, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पर बात पहले आएगी कि उन्होंने जाकर खिलाफत इनके हाथ में दी और इनके हाथ में हाथ देकर बैत की। इसे हमने नहीं, अहले सुन्नत वल जमात ने नहीं, इसे तो हमारे अहले तशी दोस्तों ने भी माना है। अल्लामा अरबली अहले तशी है, इनकी किताब उठाएं, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, जिल्द नंबर 2 उठाएं। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और इनके दोस्त कैस बिन साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन तीनों ने जाकर बैत की हजरत मुआविया के हाथ पर। तो वो तो मान गए और आप हाफिज होकर अल्लाह हाफिज बन रहे हो। हाफिज मोहम्मद हमजा आपका नाम है और आप अल्लाह हाफिज बन रहे हैं। भाई हाफिज बनो, अल्लाह हाफिज न बनो, कुछ फर्क देख कर जियो।